اسماعیل صاحب 7.1% یعنی 21 سال کی بلند ترین سطح پر جو ہے وہ بے روزگاری کا پہنچ جانا، 14 لاکھ افراد کا اضافہ ہونا، آپ کے خیال میں کوئی سرپرائزنگ نمبر ہے یا یہی ایکسپیکٹڈ تھا جو پرفارمنس چل رہی تھی جس قسم کی کم گروتھ کے ساتھ اور اسٹیبلائزیشن کے پرولونگڈ پیریڈ میں پاکستان چل رہا تھا؟ نہیں، میرے خیال سے یہ بات تو سب کہہ چکے تھے کہ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے۔ کچھ عرصے پہلے پائٹ کا غالباً یا ہاؤس ہولڈ سروے آیا تھا جس میں تو 20% ان امپلائمنٹ دکھا رہے تھے، یوتھ امپلائمنٹ 28% دکھا رہے تھے۔ تو یہ بات اس میں کوئی میرے خیال سے، کیونکہ لیبر فورس پارٹیسپیشن بھی بہت کم ہے پاکستان میں، خالی 45-48% لوگ جو ہیں وہ صرف نوکری کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، اور اس کے اندر 7% ایک سگنیفیکنٹ نمبر ہے کہ ان امپلائمنٹ ہے، اور یہ بڑھنا تو تھا ہی کیونکہ آپ کے پاس 3-4 سال سے گروتھ نہیں ہوئی۔ تو یہ انفارچونیٹلی ہم کو نظر بھی آتا ہے، جو غربت بڑھ رہی ہے اور جو مایوسی بڑھ رہی ہے، تو اس کا یہ ایک پس منظر ہے۔ اور صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ظاہر ایسا نہیں ہے کہ صرف ان امپلائمنٹ رہی ہو، لوگ بے روزگار ہوئے، اکنامک ایکٹیویٹی نہیں تھی، مگر انفلیشن کا ایک بہت ہائی پیریڈ دیکھا اس سال سے پہلے، تو جو غربت ہے پھر اس کے بارے میں بھی جو اعداد و شمار سامنے آتے ہیں وہ بھی کوئی حیران کن نہیں ہے۔ جو کمر ہے وہ عوام کی ہر طرف سے ٹوٹی ہے، ایک طرف سے بے روزگاری، دوسری طرف سے بہت زیادہ مہنگائی۔ جی، اور آپ شاہد صاحب دیکھیں کہ ایک چیز جو بظاہر اچھی لگتی ہے کہ 24,000 روپے جو ایوریج تنخواہ تھی 2021-22 میں، اس سے بڑھ کے اب ایوریج تنخواہ جو ہے وہ 35,000 ہو گئی۔ تو ایک لحاظ سے آپ دیکھا جائے تو 11,000 روپے، تقریباً 40% جو ہے وہ ان کی تنخواہیں بڑھی ہیں، یا شاید 38,000 ہو گئی ہے، 14,000 روپے تنخواہیں بڑھی ہیں ان کی، ہمارے ایوریج ورکر کی۔ لیکن اگر آپ اس کو اس انفلیشن کے پس منظر میں دیکھیں جس میں 12%، 20%، 24% اور اس بار 5% انفلیشن ہے، تو پتہ چلتی ہے کہ تنخواہ بھی کم ہو گئی ہے، کہ آج سے 2021 میں جو 37,000 روپے 21,000 روپے کما رہا تھا، وہ زیادہ اس کی قوت خرید تھی بنسبت اس کے جو آج 38,000 خرید رہا ہے۔ سو جو نوکری والے لوگ ہیں، جن کے پاس نوکریاں ہیں، ان کے لیے بھی اپنی روزانہ کی اخراجات پورے کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جن کو نوکری نہیں مل رہی، 7.1 تو آفیشیل اسٹیٹسٹک ہے ان امپلائمنٹ کی، جن کو نوکری نہیں مل رہی وہ تو بہت زیادہ قرضے میں ڈوب چکے ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ اچھا، مگر پھر آگے کے لیے کوئی امید کیا نظر آتی ہے؟ جب ظاہر اس سال تو تقریباً 3.5% کی شرح نمو کی بات کی جا رہی ہے، جی ڈی پی گروتھ کی، اگلے سال 4% کی، مگر وزیر خزانہ کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ درمیانی مدت میں ہم 6 سے 7% کی گروتھ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے اشارے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر جو پاکستان کی پاپولیشن گروتھ ہے، جو امپلائمنٹ ایج میں یوتھ داخل ہو رہی ہے، ان کے لیے 6 سے 7% کی ترقی بڑی اہم ہے۔ کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے شاہد، آج سے 10 سال پہلے تقریباً ہمارے 25 لاکھ لوگ ہر سال لیبر فورس میں شامل ہوتے تھے، اب 35 لاکھ لوگ لیبر فورس میں شامل ہوتے ہیں، جس میں کوئی ریڑھی نکال لیتا ہے، اگر کوئی چھولے بیچنا رکھتا ہے تو اس کو ان امپلائمنٹ میں نہیں گنتے، کوئی کبھی دیہڑی دار ہوتا ہے اس کو بھی ان امپلائمنٹ میں نہیں گنتے، اس کو گگ ورکرز میں اب یہ ڈالتے ہیں۔ تو ہم ظاہر ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے۔ اب یہ 6% کی گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آج سے کچھ 15 سال پہلے پلاننگ ڈویژن نے کہا تھا کہ اگر 6% گروتھ ہوگی تو سارے لوگ جو ہمارے جو امپلائمنٹ اس میں آ رہے ہیں، جو لیبر فورس میں آتے ہیں ہر سال، ہم ان کو ایبزارب کر سکیں گے۔ اب جو لیبر فورس میں بچے آ رہے ہیں وہ 35 لاکھ ہو گئے، 25 لاکھ سے بڑھ کے 35 لاکھ ہو رہے ہیں، آگے آنے والے سالوں میں وہ شاید 40 لاکھ 45 لاکھ ہو جائیں گے۔ تو ہم کو سبسٹینشل گروتھ چاہیے، لیکن اب جیسا ہم نے آپ کے پچھلے شو میں آپ نے اور میں نے بات کی تھی کہ جہاں پہ امپورٹ بڑھ رہی ہے، 17% امپورٹ پہلے 4 مہینے میں بڑھی ہے، گڈس کی امپورٹ ہماری 4% سے کم ہوئی ہے، تو ہم کو نہ تو کہ بوم نظر آ رہا ہے جس کے بعد بسٹ ہو، بلکہ ہم کو لگ رہا ہے کہ شاید مسائل بڑھ جائیں۔ روپیہ آلریڈی لوگ کہتے ہیں کہ 2021 کے 2011 کے تناسب سے تھوڑا سا 4% بڑھا ہوا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں ریئر کہتے ہیں۔ تو آلریڈی ایسا لگ رہا ہے کہ گروتھ تو نہیں آئے گی، لیکن کوئی اگر تھوڑی سی بھی ایکسپینشن ہو جاتی ہے اکانومی میں تو واپس سے ہم تکلیف میں پھنس جائیں۔ تو 6% کا تو کوئی دور دور تک آثار نہیں آ رہا نظر، جب تک کہ کوئی اسٹرکچرل چینجز نہ کیے جائیں، جو کہ اب تک حکومت نے کوئی اپنا اسٹرکچرل چینجز کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں کی۔ مگر جو ظاہر ٹریڈ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے $3 ارب سے اوپر کا ڈیفیسٹ دیکھ رہے ہیں، اکتوبر میں بہت زیادہ ہائی ڈیفیسٹ آیا، بٹ
یہ جو نمبرز ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ریمیٹنسز ہائر سائٹ پر ہیں کہ یہ کم از کم ایک سسٹینیبل نمبر ہے کہ 6 ارب ڈالر کی امپورٹ ہو اور 3 ارب ڈالر کا اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو تو وہ ریمیٹنسز سے ہم ایک چھوٹے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ یہ سسٹین کر سکتے ہیں؟ گروتھ کے بغیر ہم سسٹین کر سکتے ہیں شاید، کیونکہ شاید ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم گروتھ کے بغیر رہیں گے، لیکن جو کرنے کے کام ہیں مثال کے طور پہ NFC ایوارڈ کے اندر صوبوں کو شیئر کو کم کرنا، ٹیکس ریٹس کو کم کرنا، حکومت کے وفاق کی حکومت کے اخراجات کم کرنا، پرائیویٹائزیشن کرنا، حکومت کے اندر جو نفری ہے اس کو کم کرنا، بجلی کے ریٹس کم کرنا، بجلی کے اندر نجکاری کرنا، جو کرنے کے کام میں وہ ہم نہیں کرتے۔ ٹیکس ریٹس کو ہم پھیلانے کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ہم نے پھر ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ مؤخر کر دیا۔ تو ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اگر 1 لاکھ روپے کی کوئی کام کرتا ہے کسی شہر کے اندر تو اس سے ہم ٹیکس لیں گے، 50,000 روپے کوئی کام کرے گا مہینے کا کمائے گا اس سے ہم ٹیکس لیں گے، لیکن کسی کی 1000 ایکڑ کی اراضی ہوگی اس سے ہم ٹیکس نہیں لیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی چیزیں کرتے رہتے ہیں جو IMF گورننس کی رپورٹ میں آیا کہ 5%، 6%، 5 سے لے کے 6.5% ہماری GDP جو ہے وہ ہر سال نقصان کر دیتے ہیں کرپشن اور گورننس کے ایشوز کے اندر۔ تو ہم نے جب تک وہ چیزوں کو ٹیکل نہیں کرنا ہے ہم کیسے اس طرح گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم گروتھ کی طرف جانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ صاحب میں اس پہ آپ کا کامنٹ بھی چاہوں گا کہ جو IMF کہتا ہے کہ پاکستان تقریباً 6.5% جو اپنا GDP ہے وہ ضائع کرتا ہے کرپشن اور جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ بھی جو ہے گروتھ میں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ آپ وزیر خزانہ رہے ہیں، آپ نے نظام دیکھا ہے، یہ کس طریقے سے جو ہے یہ نقصان ہوتا ہے یہ اور کس طریقے سے اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے؟ کیونکہ متعدد حکومتیں یہ دعوے کر چکی کہ کرپشن کم ہوگی، کرپشن کو ختم کیا جائے گا، نظام کو بہتر کیا جائے گا، گورننس کو بہتر کیا جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ یہ کس طریقے سے 6.5% کیونکہ بہت بڑا نمبر ہے پاکستان ہٹ ہوتی ہے پاکستان کی اکانومی سے؟ میں آپ کو گورننس کے فیلیئرز کے اور ایگزامپلز دے دیتا ہوں جس سے کہ ہمیں شاید سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں ہم ایک گورننس فیلیئر تھا کہ ہم IPPs لگاتے تھے لیکن ہم ان کی بڈنگ نہیں کرواتے تھے، لہٰذا ہم ان ریٹ پہ لگاتے تھے جو نیپرا لگاتی تھی، جو نیپرا کا بیوروکریٹ ریٹ لے سکتا ہے، ہم ان ریٹ پہ نہیں لگاتے تھے۔ جو ڈسکوری ہوتی ہے پرائس ڈسکوری وہ ہم نہیں کرتے تھے، تو ہم نے مہنگے ریٹ لگا لیے، ہم نے مہنگے داموں پہ بجلی لگا لی۔ اس کے بعد دوسری ہم نے یہ چیز کی کہ ہم نے ہر پروجیکٹ کو دیکھا اس پہ، لیکن ہم نے کبھی بھی گورننس کے اندر یہ فیلئر تھا کہ ہم نے کبھی اس کو اوور آل نہیں دیکھا کہ یار اگر ہم اتنے سارے پاور پلانٹس لگا لیں گے اور ان کی ڈالر میں پیمنٹس کریں گے تو ڈالر کہاں سے آئے گا؟ ہم نے ڈالرز میں غلطی کر دی، ہم نے اس کی پرائسنگ میں غلطی کر دی کہ ہم اس کی پرائسنگ کس طرح کریں گے۔ یہ ایک قسم کا گورننس فیلئر ہے۔ ہم فرٹیلائزر کو سستی گیس دیتے ہیں، فرٹیلائزر کمپنیوں کو سستی گیس دیتے ہیں تاکہ وہ کسان کو سستی کھاد دیں۔ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم کسان کو ایک پیکٹ کے اندر جو ہے وہ 500 روپے کا وہ ڈال دیں کہ واؤچر، اور اس کو بولیں کہ بھائی ایک شناختی کارڈ پہ 12 واؤچر مل سکتے ہیں، 24 واؤچر مل سکتے ہیں، تو چھوٹے کسانوں کو وہ سبسڈی مل جائے۔ ہم وہ نہیں کرتے، ہم فرٹیلائزر کمپنیوں کو دیتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ گیس کی قیمت ساتھ بھی ایک جیسی بھی رہتی ہے تو فرٹیلائزر کی جو ہے وہ پروفٹس بڑھ جاتے ہیں، فرٹیلائزر کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جب فرٹیلائزر کی اتنی قیمت بڑھ گئی تو آپ نے دیکھا کہ یہ گورننس فیلئر ہوا اور کراپ آپ کے سارے میجر کراپ کم ہو گئے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے مثال کے طور پر کہ حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم 4000 روپے کے گندم خریدیں گے، پھر نہیں خریدا۔ اس سال IMF نے کہا تھا نہیں خریدو، تو اس سال انہوں نے کوئی رسیٹس کا کام نہیں کیا کہ جس سے فارمرز کو اس وقت پیسے مل جائیں۔ تو بیچ کے لوگوں نے تو بہت پیسے کما لیے، اپنے آرتیوں نے یا اسٹاکسٹ نے یا انویسٹرز نے، فارمرز ڈوب کے مر گئے۔ ہم نے پھر چینی میں دیکھا ہے، وہ تو گورننس سے آگے نکل کے کرپشن کی طرف چلے گئے کہ ہم نے وہ کمیٹی چینج کی، کمیٹی کے چیئرمین چینج کیے، ایک نئے چیئرمین لگائے، ہم نے وہ ایکسپورٹ کروا دی چینی۔ اس کے بعد پھر امپورٹ کی، مہنگی امپورٹ کی، جو GCP نے سستا ٹینڈر منع کر دیا، مہنگا ٹینڈر لے لیا، مارکیٹ سے مہنگا لے لیا، اور اب وہ چینی جو ہے وہ زبردستی انڈسٹریلسٹ کو بیچ رہے ہیں۔ سو مطلب دیر آر، اینڈ میں ریئل اسٹیٹ کے ایگزامپلز آپ کو دینا شروع کر دوں تو مطلب کہ جن لوگوں کے پاس 500 پلاٹ کی جگہ ہوتی ہے وہ 2500 فائلیں بیچ دیتے ہیں، اور حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ بھائی حکومت کو یہ رول لگانا چاہیے کہ کوئی آدمی اپنے پلاٹس نہیں بیچ سکتا فائلیں جب تک کہ حکومت پرمیشن نہ دے، اور یہ ایک چیز نہ دیکھے کہ آپ کے پاس اگر 500 کنال زمین ہے اور آپ 1 کنال کا ایک پلاٹ بیچ رہے ہیں تو آپ 2500 فائلیں نہیں بیچ سکتے۔ یہ جو لوگ، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں سے کنہوں نے یہ نہیں کیا ہے؟ یہ پھر جو مسئلہ ہوا یہ صرف بیڈ گورننس کا، انیفیشنسی کا یا غلط فیصلوں کا تو نہ ہوا۔ ظاہر ہے جب آپ IPP سے لے کر شوگر انڈسٹری تک، فرٹیلائزر تک، ریئل اسٹیٹ تک بات کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ تو پھر کولیوژن کا، اس میں لابنگ کا، اس میں کرپشن کا، یہ سب ہوا۔ صرف انیفیشنسی یا بیڈ گورننس یا برے فیصلے تو نہ ہوئے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں برے فیصلے بھی ہوتے ہیں،
یہ ہر بڈنگ نہ کروانا میرے خیال سے برا فیصلہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آئی پی پیز کی بڈنگ نہ کروانا برا فیصلہ تھا. مجھے نہیں پتا کہ کب سے یہ فرٹیلائزر کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں, لیکن جب اب یہ کنٹینیو کرنا جو ہے, یہ ان کے پریشر میں آ کے کرنا ہے, یہ میرے خیال سے برا فیصلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ لیکن اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کرپشن کا عنصر شامل ہے. جو چینی کا ہے, اگین اس میں کوئی پیسے کی لین دین نہیں ہوئی, لیکن کیونکہ یہ پاورفل لوگ تھے, انہوں نے اپنی انڈسٹری کو بہت فائدہ دے دیا. تو میں اس کو گورننس فیلئر بھی کہہ سکتا ہوں. اب میں دلوں کا حال تو نہیں جاتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ گورننس فیلئرس کے اندر جو ہے وہ انفیشنسی بھی آ جاتی ہے, ان افیکٹونیس یا غلط فیصلے بھی آ جاتے ہیں, اور کرپشن بھی آ جاتا ہے. مطلب یعنی پھر گورنمنٹ اپنے آپ کو, جو کہ حکومت دعویٰ بھی کرتی ہے کہ جی ہم ریفارم کریں گے, پرائیویٹائز کریں گے, زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں معاملہ جائے, گورنمنٹ بزنس سے نکلے, تو یہ جو جی ڈی پی کا نقصان ہو رہا ہے کوئی 6.5%, یہ کم ہو سکتا ہے. آپ اگزامپل لے لیجئے کہ آپ 240 پچھلے سال 240 ارب روپے کا بجٹ تھا بلوچستان میں اے ڈی بی کا, اینول ڈیولپمنٹ فنڈز کا. انہوں نے جو 3000 اسکولیں بنائی تھی 2013 کے بعد, اس میں سے 2700 اسکولیں تو گوشت اسکول رکھی ہوئی تھی. تو بھائی آپ جو پیسے لگا رہے ہیں وہ عوام تک تو نہیں جاتے. ہم یہاں پہ صوبوں کے اے ڈی پیز اور وفاق کا پی ایس ڈی پی ملا کر 3000 ارب روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. اس 3000 ارب روپے کا عوام کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اور اس وقت ہم جب یہ 3000 ارب روپے لگا رہے ہیں تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار اگر ہم اس میں سے 500 800 ہزار ارب روپے کم کر دیتے ہیں اخراجات, اور جو نوکری پیشہ لوگوں پہ ہم 38% ٹیکس لگاتے ہیں شاید اس کو 25% لے جائیں, جو کمپنیز کو ہم 61% ٹیکس لگاتے ہیں ان کو ہم 40% لے جائیں, تو کیا یہ بہتر نہیں ہو گیا؟ کیا اس سے معیشت نہیں چلے گی؟ اگر آئے دن پاکستان سے کمپنیاں جا رہی ہیں, کبھی پروکٹر اینڈ گیمبل جا رہی ہے, کبھی لوٹے کیمیکل جا رہی ہے, کبھی مائکروسافٹ جا رہی ہے, کبھی کریم جا رہی ہے, تو یہ لمحہ فکریہ تو ہمارے لیے ہے نا کہ بھائی ایک وقت جب آپ دنیا بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, آپ کی دنیا میں عزت بڑھ چکی ہے, تو ایسا کیوں ہے کہ آپ ایک پیسے کا, ایک دہلے کا فورن انویسٹمنٹ نہیں لا سکتے پاکستان میں؟ ایسا کیوں ہے کہ پاکستانی انویسٹر پاکستان میں اب تیزی سے انویسٹ نہیں کر رہا؟ اور اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, جو ہم نے بات کی ہے کہ لیبر, آپ کی انمپلائمنٹ بڑھ گئی ہے, آپ کی غربت بڑھ گئی ہے, آپ کی میل نیوٹریشن بڑھ گیا ہے. تو یہ سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے اگر ہم اس حکومت کو اب پھر سے ایک مرتبہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم جس طرح حکومت چلا رہے ہیں اس طرح حکومت نہیں چلانی چاہیے. ہم پیسے کا ضیاع کرتے ہیں, پیسے کا نقصان کرتے ہیں, لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں وہ ٹیکسوں کے اندر, تو وہ بیچارے خود غریب ہو جاتے ہیں. آپ اس طرح بھی دیکھیں کہ کوئی رپورٹ ہو, ابھی آپ نے لیبر کی بات کری, کچھ دنوں پہلے ایک HDI کی رپورٹ آئی تھی, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی, اس میں ہم 9 پلیسز پیچھے چلے گئے. بنگلہ دیش آج 130 پہ کھڑا ہے, ہم 168 پہ آ گئے. سری لنکا 82 پہ ہے. وہ 3 چیزیں دیکھتا ہے, تعلیم دیکھتا ہے, لانجیوٹی دیکھتا ہے, اور انکم دیکھتا ہے. ہم ہر طریقے سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم کو اس ٹرینڈ کو اریسٹ کرنے کے لیے میرے خیال سے ڈیپ اسٹرکچرل چینجز کرنے چاہیے. اور جو ایکسپورٹ کے اوپر اب حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اب فوکس ہے ہمارا, انہیں ریلیف دینے کے اوپر فوکس ہے تاکہ کسی طریقے سے ایکسپورٹ بڑھیں, آپ کو کچھ آثار نظر آ رہے ہیں اس کے؟ دیکھیے ایک چیز جو میرے خیال سے احسن قدم کل شہباز صاحب نے اٹھایا ہے, میں یہ تعریف کرتے چلوں, اور میرے بھائی مصدق ذوالقرنین جو کہ کمیٹی کے چیئرمین تھے, انٹرلوپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر, ان کی ریکمنڈیشن پہ کوئی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج تھا جس کا 55 ارب روپے کا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ پڑا ہے, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. وہ 55 ارب روپے ایسے پڑے تھے, ہر سال آپ 0.25% لوگوں سے لے جاتے ہیں ایکسپورٹر سے, کم از کم وہ انہوں نے ہٹا دیا. لیکن میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس 5% ہوتا ہے ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ, جو کہ ورکرز کو ملتا ہے, لیکن 2% ایک چیز ہوتی ہے ورکرز ویلفیئر فنڈ. آپ حکومت میں پوچھنا, کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں, لیکن وہ 2% جنرل فنڈ میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح آپ اگر ٹیکس ریٹس کم نہیں کریں گے, سیلز ٹیکس کے ریٹ کم نہیں کریں گے, آپ دیگر چیزیں نہیں کریں گے, تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں اپنی کمپنیوں کو کہ آپ چین سے کمپیٹ کریں, دوسری طرف آپ چین سے دگنی مہنگی بجلی دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ چین سے دگنی مہنگی تگنی مہنگی گیس دے رہے ہیں, آپ کی زمین مہنگی ہے, آپ کے کاغذاتوں میں ڈیفیشنسی ہے. تو اگر آپ پاکستانی بزنس مین کو چاہتے ہیں کہ وہ دنیا سے ایکسپورٹ کر سکے, دنیا میں کمپیٹ کر سکے, تو اس کو آپ تھوڑی سی تو ایک کوئی نہ کوئی تو کہیں نہ کہیں تو لیول پلینگ فیلڈ دیں. آپ ٹیکس ریٹس بھی کم کریں, اس سے صرف ایکسپورٹ نہیں بڑھے گا, لیکن آپ بجلی اور گیس کے ریٹس بھی کم کریں تاکہ اس سے تھوڑی سی بہتری آ سکے.